اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل درود شریف میں ایک چیز پڑھ کر میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ حافظ ابو نعیم حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ قدم اٹھاتا یا رکھتا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہی بار بار پڑھتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کوئی علمی دلیل بھی ہے یا یہ تیرا عمل اپنی مرضی سے ہے؟ کوئی تیرے پاس اس کی دلیل بھی ہے کہ صرف تیری مرضی سے یہ عمل ہے، جیسے تو چاہے کر لے؟ تو اس نے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے کہا وہ عراق والے سفیان جو مشہور اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگے تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کس طرح معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا رات سے اللہ دن نکالتا ہے اور دن سے رات نکالتا ہے اور ماں کے پیٹ سے بچے کی صورت پیدا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کچھ نہیں پہچانا۔ میں نے کہا پھر تو کس طرح پہچانو؟ اس طرح اس نے کہا کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں، اس کو فسخ کر دیتا ہوں، اور کسی کام کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے پہچانا کہ کوئی اور ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تیرا درود کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں اپنی ماں کے ساتھ حج پہ گیا تو میری ماں وہاں پہ مر گئی اور ان کا منہ کالا ہو گیا اور پیٹ پھول گیا تھا، تو میں سمجھ گیا تھا کہ میری ماں سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو میں نے اللہ جل شانہ کی طرف ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ایک ابر آیا اور وہاں سے ایک شخص آیا۔ اس نے جب ہاتھ میری ماں کے منہ پہ رکھا تو میری ماں کا جو سیاہ منہ تھا وہ چمکتا ہوا ہو گیا ہے، پہلے کی طرح سفید اور روشن ہو گیا، اور جب پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو ورم جاتا رہا، یعنی جو پھولا ہوا پیٹ تھا وہ اندر کی طرف ہو گیا تھا، بالکل پہلے کی طرح ہو گیا تھا۔ تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کی کہ حضور کوئی وصیت فرما دیجئے، کوئی خاص عمل فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا جب کوئی قدم رکھا کرو یا اٹھایا کرو تو پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ فضائل درود شریف ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر عقیدے کا پاسبان کوئی نہیں ہو، ان سے بڑا معاہد اللہ کا ولی اور بہت بڑی باکمال ہستی بہت کم لوگ ہوں گے جو ان کے مقام پہ پہنچیں گے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ قطب نہیں تھے، وہ قطب الاقطاب تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں خاص اس درود شریف کو شامل کیا ہے۔ اس درود شریف کے اتنے فضائل ہیں۔ ایک بہن کی میڈیکل اسٹوری ہے جو اپنی زندگی میں درود شریف کا مشاہدہ ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب ان کا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا تو پیدا ہوتے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہاتھ پاؤں نیلے پڑ گئے تھے، جسم نیلا پڑ گیا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طرح اس کے بعد پریگنسی ہوئی تو وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا وہ بھی 8 ماہ کے بعد پیدا ہو گیا تھا اور وہ بھی اس طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس طرح 6 ماہ کے بعد پھر میرے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، 6 ماہ پیدا ہوا تھا اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ میرے 4 بچے پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، ان کے ہاتھ پاؤں اور سارا جسم نیلا ہو جاتا تھا۔ تو وہ بہن کہتی ہے کس طرح میں بہت پریشان تھی اور بہت روتی رہی، اور تو پھر میں نے درود شریف پڑھنا اسٹارٹ کیا اور کثرت کے ساتھ پڑھتی تھی، لگن کے ساتھ پڑھتی تھی، توجہ کے ساتھ پڑھتی تھی، اور اس امید سے پڑھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنا رحم کرے گا، میرے اوپر اپنا کرم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنا رحم کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 مہینے کے بعد دوبارہ میری پریگنسی ہوئی تو میں نے درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا اور اس نیت سے پڑھا کہ اے اللہ مجھے صاحب اولاد کر اور میری جو اولاد ہو وہ لمبی زندگی والی ہو اور عیبوں سے پاک ہو، عیب سے پاک ہو۔ تو وہ کہتے کہ میں درود شریف پڑھتی رہی اس نیت سے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے پر رحم کیا۔ جب میرے 9 ماہ مکمل ہوئے اور جب میری ڈیلیوری کا دن آیا تو میرے پر ایک خوف طاری ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں آج جب میری ڈیلیوری ہوگی تو میرا بچہ بچے گا یا نہیں بچے گا، لیکن اللہ نے اپنا رحم کیا، اپنا کرم کیا، اور جب میری ڈیلیوری ہوئی تو میرا بچہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہوا، اور اس کے بعد بھی ڈیلیوری کے بعد بھی بچہ میرا ٹھیک تھا،
ڈاکٹر نے احتیاط کے طور پر ایک دن رکھ لیا تھا ہاسپٹل میں، پھر دوسرے دن ہمیں دوبارہ ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ میرا بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے منت مان لی تھی کہ اے اللہ میرا بچہ ٹھیک پیدا ہو اور اس کے ساتھ کوئی بھی پہلے بچوں کی طرح مسئلہ نہ ہو، تو 1.25 لاکھ کی منت مان لی تھی درود شریف کی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میرا چلہ پورا ہوا تو میں نے وہ منت اپنی پوری کی اور میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا۔ کچھ ہی دنوں میں میں نے مکمل کر لیا تھا، کیونکہ مجھے درود شریف پڑھنے کی کثرت کے ساتھ عادت تھی اور میں کثرت کے ساتھ پڑھتی تھی اور بہت جلد پڑھ لیتی تھی، اور میں نے اپنی منت پوری کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیا درود شریف کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے میرے پر رحم کیا، اپنا کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نرینہ عطا کی اور وہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ بہن بتاتے ہیں کسی طرح جب میری دوسری پریگنینسی ہوئی تو میں نے یہی عمل دہرایا۔ میں نے درود شریف کی منت مان لی تھی کہ میں درود شریف 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کروں گی۔ تو اس طرح وہ بہن بتاتی ہیں کہ میری وہ بچہ بھی بالکل ٹھیک تھا، ٹھیک پیدا ہوا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نوازا ہے، اور میرے بچے بالکل ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ بھی انہیں نہیں ہے۔ لیکن میں نے درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑا، میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتی ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے پر رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا ہے، صاحب اولاد بنایا ہے۔ اور وہ بہن بتاتے ہیں کہ جب ان کی دوسری پریگنینسی ہوئی تو انہوں نے پھر یہی عمل دہرایا، اسی طرح 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف کی منت مان لی تھی اور وہ بچہ بھی ٹھیک ٹھاک پیدا ہوا۔ وہ بہن بتاتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی ہیں اور دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا اور بے عیب اولاد سے نوازا، اور میرے بچے اب بالکل ٹھیک ہیں۔ تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ میں نے درود شریف پڑھنا ابھی تک نہیں چھوڑا، میں مسلسل کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتی ہوں اور بوضو ہو کر پڑھتی ہوں۔ جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی مسائل ہو، جو بھی پریشانی ہو، درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا۔